سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے لیے اقتصادی تعاون کا سلسلہ جاری ہے اور مزید $1 ارب کے فنڈ اسٹیٹ بینک کو موصول ہو گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تصدیق کے مطابق سعودی عرب نے اپنے وعدے کے مطابق مجموعی طور پر $3 ارب کے ڈپازٹس مکمل کر لیے ہیں، جن میں سے $2 ارب 15 اپریل کو موصول ہوئے تھے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ $5 ارب کے پرانے ڈپازٹس کو اب سالانہ رول اوور کے بجائے 2028 تک توسیع مل جائے گی۔ دوسری جانب پاکستان نے گزشتہ ہفتے متحدہ عرب امارات کو $2 ارب ماہ سود ادا کیے ہیں، جبکہ مزید $1 ارب کی ادائیگی 23 اپریل کو ہونی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے اپنے حالیہ بیان میں واضح کیا ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے متضاد پیغامات موصول ہو رہے ہیں، جبکہ بامانہ بات چیت کی بنیادی شرط سابقہ معاہدوں کی پاسداری ہے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ایرانی قوم کسی بھی طاقت کے آگے سر نہیں جھکائے گی اور امریکہ کا سرنڈر کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ صدر مسعود پزشکیان نے سفارتکاری کے ذریعے جنگ کے فوری خاتمے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ایران تعمیر نو پر توجہ دے سکے۔ اسی موقف کی تائید کرتے ہوئے اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالیباف نے بھی دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات کو مسترد کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر امریکی میڈیا پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی کوریج کو فیک نیوز قرار دے دیا ہے۔ اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے ذریعے ایرانی جوہری تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا، لیکن CNN اور دیگر ادارے امریکی پائلٹس کی اس بڑی کامیابی کو کمتر دکھا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے وال اسٹریٹ جرنل اور نیو یارک ٹائمز جیسے معتبر اخبارات پر بھی تنقید کی ہے کہ وہ ایسا تاثر دے رہے ہیں جیسے امریکہ جنگ ہار رہا ہو، جبکہ ان کے بقول امریکہ کو واضح برتری حاصل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ تہران کے پاس مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، بصورت دیگر اسے ایسے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ ایک ریڈیو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ ایران کو کسی بھی قیمت پر جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ یہ عالمی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران ایک معقول معاہدہ کر کے اپنی تعمیر نو پر توجہ دے گا۔ تاہم انہوں نے تہران کے خلاف حالیہ امریکی اقدامات کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا انتخاب موجود نہیں ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بین الاقوامی وفود کی آمد اور اہم مذاکرات کے پیش نظر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت کو عملی طور پر ہائی الرٹ رکھتے ہوئے پاک فوج، رینجرز اور پولیس کے دستے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ جڑواں شہروں کے درمیان میٹرو بس سروس اور اہم راستے جیسے فیض آباد اور پیر بھٹائی جیسے بند کر دیے گئے ہیں۔ انتظامیہ نے سیکیورٹی خدشات اور نقل و حمل میں آسانی کے لیے سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم اور تعلیمی اداروں میں آن لائن کلاسز کا حکم دیا ہے، جبکہ وفاقی آئینی عدالت اور ہائی کورٹ میں بھی آج عدالتی کارروائی معطل رہے گی۔ برطانوی خبر رساں ادارے نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی نائب صدر JD وینس تاحال پاکستان کے لیے روانہ نہیں ہوئے، جس سے اسلام آباد میں طے شدہ مذاکرات کے حوالے سے بے یقینی پیدا ہو گئی ہے۔ اگرچہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز دعویٰ کیا تھا کہ نائب صدر منگل کو پاکستان پہنچیں گے، تاہم تازہ ترین صورتحال کے مطابق ان کی روانگی تاحال تاخیر کا شکار ہے۔ واضح رہے کہ وائٹ ہاؤس نے JD وینس کے ہمراہ سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر کی پاکستان آمد کی بھی تصدیق کی تھی، لیکن اس نئی صورتحال نے مذاکرات کے شیڈول پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں۔ ایرانی قیادت نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے اپنے سخت موقف کا اعادہ کیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات قبول نہیں کیے جائیں گے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ پر الزام عائد کیا کہ وہ مذاکراتی میز کو ایران کے ہتھیار ڈالنے کی میز میں بدلنا چاہتے ہیں۔ ایرانی بحری جہاز پر امریکی قبضے کے بعد تہران نے اب کسی بھی بات چیت کو بحری ناکہ بندی کے خاتمے سے مشروط کر دیا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے بھی واضح کیا ہے کہ امریکہ پر تاریخی عدم اعتماد مذاکرات کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے اور بامانی گفتگو کے لیے وعدوں کی پاسداری لازمی ہے۔ کراچی میں امن و امان کی صورتحال ابتر۔ شہر کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے دو سنگین واقعات میں ایک ڈاکٹر جاں بحق جبکہ بھتہ نہ دینے پر ایک تاجر زخمی ہو گیا۔ شارع فیصل پر میٹروپول ہوٹل کے قریب کار سوار ملزمان نے پیچھا کر کے رکشے پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ڈاکٹر سارنگ جاں بحق ہو گئے۔ وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ جا رہے تھے اور گلستان جوہر کے ایک نجی ہسپتال سے وابستہ تھے۔ دوسری جانب نیو کراچی میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک تاجر کو زخمی کر دیا، جسے ذرائع کے مطابق کچھ عرصہ قبل بھتے کی پرچی موصول ہوئی تھی۔